پڑھ لیتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے، اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرا من اہلی وجلی وزیرا من اہلی وجلی وزیرا من اہلی۔ اور اے اللہ تعالیٰ، ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے والدین، رشتہ داروں، ہمسایوں، دوستوں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنی اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنی اجتناب۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اسے بچنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ میں نے سورہ فاتحہ شروع کی تھی، تو سورہ فاتحہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے کہ ہم پوری آج ختم کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کچھ ربیع الاول کے حوالے سے سیرت پہ بات کریں گے نا، اور اس کا عنوان ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ نہ قرآن ہم پڑھ ہی رہے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ربیع الاول کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم ربیع الاول میں یہ باتیں یاد رکھیں، ظاہر ہے کہ ابھی ہم کریں گے تو وہ پورے سال یاد رکھیں، مقصد یہ ہے ہمارا نا۔ تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم کافی چیزیں پڑھ چکے ہیں، اور یہ ہم نے تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں کہ مکی صورت ہے، اور اس کی جو ہے 7 آیات ہیں، ہے نا، اور 1 رکوع ہے، 25 کلمات ہیں، اور 113 حروف ہیں اس کے اندر نا۔ اور اس کو جو ہے ہم نے 3 میں تقسیم کیا تھا، کیونکہ ہم نے کون سی حدیث قدسی پڑھی تھی کہ قسم تو صلاتی بینی و بین عبدی، کہ میں نے صلاۃ کو، یعنی کہ سورہ فاتحہ کو، جس کا دوسرا نام صلاۃ ہے، اس کو تو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ تو پہلا حصہ کیا تھا؟ جو پہلی 3 آیات ہے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر دوسرا حصہ کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور تیسرا حصہ کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ تیسرا حصہ ہے۔ اب اگر آپ اس پر غور کریں، آپ کے سب کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے کہ اس کا پہلا حصہ، ویسے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ 3 آیات ہیں، لیکن کہیں بھی جو ہے بیچ میں واو نہیں آیا، حرف عطف ہے نا، اور اس کو اگر آپ پڑھیں ایک کنٹینیوشن میں تو یہ ایک جملہ ہے، 3 آیات کا ایک جملہ ہے نا۔ اگر ہم اس کا تیزی سے ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ سب تعریف، سب شکر جو ہے وہ اللہ کے لیے، جو کہ تمام کائنات، تمام عالموں کا رب ہے، اور وہ رحمان، اور وہ بھی نہیں، وہ تو میں نے خود لگا لیا، حالانکہ وہ ہے نہیں اس میں نا، اور رحمان اور رحیم ہے، اور روز جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ تو یہ ایک جملہ ہوا، اور اس ایک جملے میں کیا ہے کہ حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی، اور وہ حدیث قدسی بھی یاد کریں گے جہاں ظاہر ہے کہ اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں نے اس کو پریکٹس بھی کیا ہوگا۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم جب نماز پڑھیں تو ہم پورے توجہ سے پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کا جواب دیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور اس کے بعد پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، اور اس کے بعد دعا ہے ظاہر ہے۔
اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دیکھی، کیونکہ قرآن کھلتے ہی پہلی صورت بھی ہے اور یہ پہلی مکمل صورت بھی ہے نا، پہلی مکمل صورت بھی ہے، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا سکھایا ہے کہ دعا کا سلیقہ سکھا دیا، دعا کا سلیقہ سکھا دیا کہ جب ہم دعا کرنے بیٹھیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، ہے نا، اس میں دعا کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہتے ہیں نا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کرتے رہتے ہیں اور اپنے پہلو پہ بھی بیٹھے لیٹے کسی بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن جو ہے جب باقاعدہ ہم دعا مانگتے ہیں ہم باقاعدہ دعا مانگتے ہیں، جیسے یہ باقاعدہ ایک دعا ہے نا، تو ہمیں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اور ہم جیسے نحمد و نصلی کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیجیں، جو کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں کریں گے قرآن اور صاحب قرآن میں کہ کب کب پڑھنا چاہیے۔ اب اس میں ہم نے جو پوشن کر لیا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین کر لیا تھا اور رحمٰن الرحیم کر لیا تھا، اور رب العالمین کی بہت ہی تفصیل سے تفسیر کر لی تھی، اور عالم میں جو ہے کیونکہ اب اس کا تعلق آگے سے بھی ہے، مالک یوم الدین، عالم میں ویسے تو بہت ساری چیزیں بتائی تھیں، لیکن اس میں ایک اور چیز جو خاص بتائی تھی وہ یہ کہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تو اس میں کتنے سارے عالم آ گئے، یعنی کہ ہم موت سے، ہماری زندگی سے پہلے ہمارا موت کا عالم، پھر ہماری زندگی کا عالم، پھر ہمارا قبر کا عالم، برزخ کا عالم، حساب کتاب کا عالم، یعنی کہ وہ پوری ایک دنیا ہی ہے نا جو بعد میں بسے گی اور بعد میں سب کچھ ہوگا، اور وہ پھر خالدین فیہا آخر میں جو ہے، تو وہ ساری چیزیں، اب یہ ساری جب اللہ تعالیٰ کی ہم نے صفات بیان کی، اور ان صفات میں ہم کو یاد رکھنے کی کیا چیز ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ رب العالمین، تو ایک اللہ تعالیٰ کا خوف اور ایک وہ کا عنصر ہمارے اندر ہوتا ہے کہ جو رب العالمین ہے اس کی کیا شان ہے اور میں کیا چیز ہوں۔ جیسے اس دن بھی ہم نے بات کی تھی کہ ذرا اپنی ذات کو ہم تصور کرتے ہیں جائے نماز پہ جب ہم کھڑے ہوں کہ یہ پوری کائنات، اس میں میری ایک کہکشاں، اس ایک کہکشاں میں میری زمین ایک چھوٹی سی چیز، اور اس زمین میں جو ہے وہ پاکستان کہاں ہے، اور پاکستان میں کراچی کہاں ہے، اور کراچی میں کے ڈی آفیسرز ہاؤسنگ سوسائٹی کہاں ہے، اور اس میں بلقیس باجی کا گھر کہاں ہے، اور اس میں میری ذات کیا ہے، یعنی اپنی حقیقت جو ہے پتہ چلتی ہے کہ رب العالمین کے مقابلے میں ہم کیا چیز ہیں، تو وہ ایک خوف کا عنصر ایک ہمارے اوپر طاری ہو جانا چاہیے اصولاً محبت کے ساتھ جو ہے، اور پھر الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ نے فوراً تسلی دے دی ہے رب العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر رحمان اور رحیم جس میں ہمیشگی بھی ہے، کتنی ایک طرف فوراً تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین تو ہے لیکن الرحمن الرحیم بھی ہیں۔ اب اس کے بعد تیسری جو کیا ہے، جو بزرگی کی بات ہے کہ مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روز جزا سزا کے دن کا مالک ہے، اور مالک کا میں نے کہا تھا کہ جیسے سبع قرات میں ایک قرات یہ بھی ہے کہ مالک یوم الدین کے بجائے کہتے ہیں ملک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ مالک بھی ہیں ملک بھی ہیں۔ ملک کا مطلب کیا ہے، بادشاہ، شہنشاہ، ہے نا، یہ سارے مطلب ہیں، اور مالک کا مطلب ہے اونر، اللہ تعالیٰ اونر بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ بادشاہ بھی ہیں۔ اور کس دن کی، یوم الدین، یوم جو ہے وہ دن، اور دین کے بہت سارے مطلب بتائے تھے، کیا کیا مطلب ہے، ہاں ہماری زندگی، وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ، تو ہم اپنی زندگی جس طرح سے گزارتے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتے ہیں تو اس کی ظاہر جزا کچھ اور ہی ہوگی، اور اگر ہم نافرمانی میں گزارتے ہیں تو جو سزا ملے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، تو ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور جب ہم شریعت میں لفظ استعمال کرتے ہیں دین کا، تو وہ ایک مذہب، ایک مخصوص مذہب کے لیے بھی ہوتا ہے، اسلام ایک مذہب ہے، اسلام ایک دین ہے، حالانکہ ویسے تو جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کی اوریجن کیا ہے کہ وہ سب جو ہے اسلامی ہیں، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے نا کہ سارے جتنے بھی دین آئے ہیں ابھی تک، چاہے عیسائیت ہے چاہے یہودیت ہے، جو بھی اہل کتاب لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اصل میں اسلام ہی کا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام ہی ہے۔ اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد کریں کہ ہم انبیاء جو ہے وہ اللہتی بھائی ہیں۔ کیا مطلب ہے، ہم انبیاء اللہتی بھائی، یعنی کہ ہمارے والد ایک ہیں لیکن والدہ الگ ہیں، تو والد، ہمارا دین الگ ہے لیکن شریعتیں الگ ہیں، تو
تو دین کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ بھی قرآن میں سورہ آل عمران میں کہ دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ تو وہی اسلام، تو یہ یہاں پہ دین کا جو مطلب ہے یہ وہ دین نہیں ہے جو ہم مذہب کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں دین کا کیا مطلب ہے؟ جزا سزا کا دن، جو ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس کے حساب سے جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لیں گے۔ اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، اب جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ تو دنیا میں بھی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے بھی تو مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہیں۔ تو پھر یہ قیامت کے دن کے لیے جب جزا سزا ملے گی، اس کے لیے کیوں یہاں پہ استعمال ہوا؟ ہاں بالکل، دنیا میں تو انسان کو اختیار ہے ایک حد تک، ہے نا، ایک حد تک، یعنی کہ ہمیں اس چیز کا اختیار نہیں کہ ہمارے ماں باپ کون سے ہوں، میرا قد کیسا ہو، میری شکل کیسی ہو، بہت ساری چیزوں میرا اختیار نہیں ہے، لیکن اعمال پہ میرا اختیار ہے الحمدللہ۔ ہاں دنیا میں تو دنیا میں ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں تو ہماری زبان پہ کوئی چھالا نہیں پڑتا، ہم اگر بے پردگی اختیار کرتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ کوئی داغ دھبا نہیں آتا، یا کوئی بھی ہم گناہ کا کام کرتے ہیں تو فوراً اسی وقت اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں پکڑتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سب چیزیں لکھ رہے ہیں، اس کا حساب بعد میں ہوگا۔ اچھا دنیا کی عدالتیں وہ کر بھی نہیں سکتی، مطلب وہ انصاف کر ہی نہیں سکتی، وہاں جہاں رحمان رحیم کی بات ہے یہاں انصاف کی بات آ گئی، کیونکہ مالک یوم الدین ہے تو اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ اچھا اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب بھی دعا مانگیں تو کبھی اللہ تعالیٰ کے انصاف کو مت وہ کریں، چیلنج نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم کو چیلنج کریں، غفور الرحیم کہیں، ہے نا، یا حیو یا قیوم یا غفور الرحیم، میری یہ دعا قبول کر لیں، لیکن یا مالک یوم الدین نہیں کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کو جہاں ہم چیلنج کریں گے وہاں ہمیں نہیں پتہ کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اب دنیا کی عدالتیں چاہے جتنا بھی صحیح فیصلہ کریں، لیکن سوچیں کہ ایک زمانے میں کوئی 10-12 سال پہلے، اس کے پہلے بھی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ لاہور میں ایک شخص نے جو ہے وہ 100 بچوں کو مار کے جو ہے تیزاب میں کے کنٹینر میں ڈالا ہوا تھا۔ اب اگر جو ہے اس کو عدالت میں لایا جائے گا تو جو دنیا کی عدالت کا جج ہے وہ اس کو ایک پھانسی دے گا، 100 بچوں کے بدلے میں ایک پھانسی۔ کیا یہ انصاف ہے؟ یہ نہیں، دنیا میں ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور آخرت میں اگر وہ جہنم میں جائے گا تو جہیم اور حمیم کے بیچ میں گھومتا رہے گا، یعنی وہ بار بار مرے گا، ثم لا یموت ولا یحییٰ، نہ وہ زندہ میں نہ مردہ میں، اس کی جلد بھی جو ہے وہ بار بار جلائی جائے گی اور بار بار اگے گی اور پھر جلائی جائے گی۔ اور کیا، اس کا بالکل سب، تو وہ دنیا میں تو ظاہر ہے کہ انصاف ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا پھر یہ کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایک حد تک جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں، جیسے سورہ الف لام میم سجدہ میں ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم ان کو جو ہے وہ چھوٹے عذاب، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب سے بھی جو ہے وہ ذائقہ چکھائیں گے، یعنی کہ ان کو آزمائش میں مبتلا کریں گے، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ پلٹ آئیں۔ اب آپ خود اپنا تصور کریں کہ جیسے کہ ہم جب خوشیوں میں ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہر چیز اچھی ہوتی ہے، تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی ذکر ہمارے ذہن سے نکل بھی جاتا ہے، لیکن جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَىٰ، چھوٹا عذاب، کوئی چھوٹی بیماری، کوئی اور ایسی چیز مبتلا کرتے ہیں، ہمارے کوئی نوکری چھوٹ گئی، کوئی اور مسائل ایسے ہوئے کہ ہم دن رات اب جو ہے وہ سجدے میں ہی پڑے ہوئے، ہم تہجد میں پہلے نہیں اٹھتے تھے، اب تہجد میں وہ بھی اٹھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں لعلہم یرجعون کہ میرا بندہ آئے میرے پاس۔ اب مالک یوم الدین کے بارے میں جو ہے وہ اتنی جگہوں پہ قرآن میں ہے، لیکن میں کچھ چیزیں جیسے آپ سے شیئر کروں گی۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں جو ہے وہ فرماتے ہیں، اس میں اصل میں اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ساری چیزیں میں شیئر نہیں بھی کر پاتی۔ تفسیر ابن کثیر میں جیسے سورہ حج کی آیت نمبر 56 میں ہے کہ الملک یوم الدین، کہ آج کے دن جو ہے وہ بادشاہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی۔ پھر سورہ حشر کی آیت نمبر 22، یہ تو ہم سب لوگ صبح شام کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں، کون سی ہے؟ هو اللہ، ہاں لا الہ الا هو الملک القدوس
وہ ملک کی بات آ گئی نا، ملک، ملک، مالک، یہ ریپیٹ ہوتے ہیں. پھر یہ جو بہت ہی زبردست ہے، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 67 to 70. یہ آپ میں سے کئی ایک کو یاد ہوگی، اور بہت باقی جو دل سے لوگ پڑھتے ہیں، یہ آپ نے تلاوت کئی دفعہ سنی ہوگی کہ جب یہ پڑھتے ہیں تو وہ زار و قطار رو رہے ہوتے ہیں. یہ آیت کیا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ. اور آگے کسی کو یاد ہے؟ سنایا اگر. والارض جميعا قبضته والسماء مطویات بیمینہ. کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں جیسے کہ پہچاننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی قیامت کا یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ قیامت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ آسمان کی جو ہے مطویات، یعنی کہ رول کر کے جیسے ایک رومال یا ایک ہم کو دوپٹہ اپنے سیدھے ہاتھ میں ڈال لیں، اور زمین جو ہے قبضتہ، قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو، کہ جیسے ایک چھوٹا بال ہم مٹھی میں لے لیں تو ایک مٹھی میں اللہ تعالیٰ کی زمین ہوگی پوری کی پوری، اور سیدھے ہاتھ میں بے زمین، زمین کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کو، بے زمین ہے تو سیدھے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے سارے آسمان کا طومار. اور سوچے ذرا اپنی حقیقت. تو یہ جب ہم مالک یوم الدین پڑھیں تو ہمارے ذہن میں اللہ کا تصور بھی تو آنا چاہیے. اور ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی، کچھ لوگوں نے اس کا کورس کیا، فقہ القلوب. فقہ القلوب پوری کی پوری جو ہے عربی میں ہے، اس کا اردو انگلش ٹرانسلیشن کوئی نہیں ہے. اس کو باقاعدہ وہ استاذہ پڑھاتی ہیں تو ہم لوگ ساتھ ساتھ لکھتے ہیں. اس میں بھی یہ حدیث ہے جو کہ بالکل سورہ زمر کی اس آیت سے ملتی جلتی ہے کہ صحیحین میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین نام اللہ کے نزدیک اس شخص کا ہے جو شہنشاہ کہلائے. اس کا شہنشاہ نام یا بادشاہ نام یا ملکہ نام نہیں رکھنا چاہیے، کہ ملکہ وہی مالک والی بات ہو جاتی ہے. صحیح ہے ان کی ابو ہریرہ سے روایت ہے. اچھا، دوسری حدیث ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرما رہے تھے تو وہ کانپ رہے تھے، اور ہم جو ہے بغیر احساس کے پڑ جاتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو قبضے میں لے لے گا اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹا ہوگا، اور پھر فرمائے گا کہ میں ہوں بادشاہ، کہاں گئے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے تکبر والے. اور یہ کہتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لرز رہے تھے. یعنی کہ یہ حدیث اور یہ سورہ زمر کی آیات آپ خود جا کے بھی پڑھ لیجیے گا. اور سورہ زمر میں اس کے بعد ہے یہ بھی ہے نا کہ سیق الذین زمر جہنم، نہ کہ ایک پورا گروہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، ایک پورا گروہ جو ہے وہ اس میں جنت میں جائے گا. تو یہ مالک یوم الدین اور بہت طرح سے، یہ تو میں نے صرف چند آپ کو بتایا. اور یہ جیسے میں آپ کو بات بتا رہی تھی کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بعد میں دعا، یہ ہم جو ہے وہ توحید تہجد میں جب اٹھتے ہیں تو تہجد کی جو دعا جو کافی لوگوں کو یاد ہوگی، اس میں بھی ہم اسی ترتیب سے پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی جو ہے مالک اور ملک ہی کی بات ہے. کیا ہے کہ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن اللہم لک الحمد انت الحق ووعدک حق ولقاؤک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق ونبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق والساعۃ حق. یہ ساری چیزیں اندر سے انسان محسوس کرے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ ما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسررت وما اعلم به منی وانت المقدم وانت المؤخر. یعنی یہ ساری چیزوں کو ہم ریلیٹ کریں نا، تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن کی جب اساس کہا گیا ہے، اور سورہ فاتحہ کی اساس ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو مالک یوم الدین تک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بزرگی اور دعا مانگنے کا سلیقہ. اچھا، اس میں ایک اور خوبصورت بات جو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ وہ یہ کہ اس صورت کا جو انداز جو ہے وہ دعائیہ تو ہے، لیکن اس کے لیے ایک خوبصورت بات ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ یہ فطرت سلیمہ کی پکار ہے. فطرت سلیمہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو مطمئنہ ہوتی ہے، وہ مطمئنہ ہوتی ہے. فطرت سلیمہ صحیح روش پہ چلنے والی، جیسے قلب سلیم،
عقل سلیم ہے نا، قلب سلیم وہ دل جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا تھا ویسے کا ویسا ہم نے سلامت رکھا. یہ کس کے لیے آیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیا ہے نا کہ قلب سلیم لے کر آئے ہیں، اور ہمارا بھی اللہ تعالیٰ قلب سلیم رکھے، یعنی کہ جو ان پرورٹڈ کا مطلب گناہوں سے آلود نہ ہوا ہو. اور گناہوں سے آلود کون سا دل نہیں ہوتا کہ ایک تو نافرمانی نہ کرے، اور اگر نافرمانی کرے فوراً استغفار کر لے تو صاف ستھرا ہو جائے. نہیں، رائٹ بات نہیں. قلب سلیم وہ ہے کہ جو سلامت دل، جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل پیدا کیا تھا، جس دل کے ساتھ ہم کو پیدا کیا تھا وہ گناہ سے آلود نہیں تھا. جیسے ایک بچے کا صاف ستھرا دل ہوتا ہے، پیور بالکل ہے نا، خالص دل ہمارا ہے نا. اسی طرح عقل سلیم جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو ہم نے گناہوں سے جو ہے وہ نہیں اس کو آلودہ کیا، تو وہ بھی جو ہے بالکل اصلی ہے. پھر ہم ادھر ادھر کی چیزوں سے ظاہر ہے کہ اثر لیتے ہیں. پھر اس میں جو ہے نا بہت ساری احادیث ہیں کہ فطرت سلیمہ پہ جو ہم بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلی 3 آیات ہیں یہ فطرت سلیمہ کی پکار ہیں. یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس تک انبیاء نہیں بھی آئے، اس نے کوئی کتاب نہیں بھی پڑھی، تو بھی جو ہے دیکھیں آپ کو یاد آیا ہوگا کہ میں نے سورہ اعلیٰ پڑھائی تھی تو ہدایت کے سارے راستے آپ کو بتائے تھے. کوئی بتائے گا ہدایت کے راستے؟ دھیانہ نہیں ہے، انہوں نے بڑا اچھا سا یاد کیا ہوا تھا. ہدایت کے سارے راستے، ہاں نہیں، ہدایت کے سارے راستے جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد سے کیا کیا ہیں، کیونکہ ابھی ہم آگے اہدنا الصراط المستقیم میں تو مانگیں گے تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا. جب یہ ہم کہہ رہے ہیں فطرت سلیمہ کی پکار، تو پہلا ہدایت کا راستہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے فطرت سلیمہ میں پیدا کیا، ہمارے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان ڈال لی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اندر ہمارے اس کی ایک روشنی ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. کوئی اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں بھی مانتا ہے، ایتھیسٹ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بھی مانتے، لیکن اس چیز سے ان کو بھی انکار نہیں ہوتا کہ جھوٹ غلط چیز ہے، سچ ہے کہ صحیح چیز ہے. اپنے نیبر سے اچھا سلوک کرنا چاہیے ہے نا، اخلاق سے پیش آنا چاہیے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈال دی ہیں. تو یہ ہے فطرت سلیمہ. اور اس میں جو احادیث ہیں وہ بھی میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. ایک تو جو سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. کیا مطلب ہے کہ فطرت اللہ التی، اللہ تعالیٰ کی فطرت وہ ہے جس پہ اس نے انسان کو ڈالا. اللہ تعالیٰ کی فطرت ظاہر ہے کہ پیور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری خصوصیات جو ہے وہ انسان کے اندر ڈالی. سورہ روم کی آیت نمبر 30 یہ لکھ لیں، خود چیک بھی کر لیا کریں. اور یہ حدیث بہت ہی مشہور ہے جو آپ سب کو پتہ ہوگی، کل مولود یولد علی فطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَمُجَوِّسَانِهِ. کیا مطلب ہے؟ پھر اس کے والدین یا اس کا معاشرہ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتا ہے. تو وہ ایک ہدایت کا راستہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو فطرت پہ پیدا کیا، ہماری فطرت سب صحیح ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر غور و فکر کا مادہ رکھا. کائنات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت آتی ہے کہ اچھا یہ پہاڑ ہیں، یہ پرندے ہیں. اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے ہمارے پر بارش برساتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سارے پودوں کو اگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو سورج کی روشنی دے رہے ہیں. تو جب ہم کائنات کی نشانیاں دیکھتے ہیں تو ہم کو ہوتا ہے کوئی تو ہے جس نے یہ پوری دنیا جو ہے بنائی ہے، یہ کائنات بنائی ہے. تو وہ ہو گیا دوسرا ہدایت کا راستہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے. تو یہ جو پہلی 3 آیات کو ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ یہ 3 آیات فطرت سلیمہ کی پکار ہیں. اگر ہم کسی کتاب تک نہیں بھی پہنچے، اگر ہم افریقہ کے جنگلات میں پیدا ہوئے، وہیں بڑے ہوئے، قرآن ہمارے ہاتھ ہی نہیں لگا، پھر بھی جو ہے ہمارے اندر کیا ہوگا کہ ہاں رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم جو رحم کرتا ہے. اور یہ دنیا اصل دنیا نہیں، اصل دنیا بعد میں آئے گی. اور سورہ آل عمران کے جو آخری رکوع ہے جو ہم پڑھتے ہیں تہجد میں، اس میں بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض. پھر وہ کیا کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو کوئی بھی چیز جو ہے بیکار ابس بنائی ہی نہیں ہے. تو جب کوئی بھی چیز بیکار ابس نہیں ہے تو میری اور آپ کی ذات کیسے بیکار ہو سکتی ہے؟
اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ فطرت سلیمہ کی پکار ہے. اب جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمارے دل میں آ گئی، اللہ تعالیٰ کی محبت آ گئی، اور اس کا ایک ثبوت کیا ہے کہ وعدہ الست، اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا، ہمارے جسم کو پیدا کیا، روح من روحی. سورہ بقرہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض. پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو کوئی بھی چیز جو ہے بیکار ابس بنائی ہی نہیں ہے. تو جب کوئی بھی چیز بیکار ابس نہیں ہے تو میری اور آپ کی ذات کیسے بیکار ہو سکتی ہے؟ اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ فطرت سلیمہ کی پکار ہے. اب جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمارے دل میں آ گئی، اللہ تعالیٰ کی محبت آ گئی، اور اس کا ایک ثبوت کیا ہے کہ وعدہ الست، اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا، ہمارے جسم کو پیدا کیا، روح من روحی. سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے کہ میں نے روح اپنی طرف سے من امر ربی. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں آپ کو بتا رہی ہوں. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ روح جو ہے وہ رب کی طرف سے ہے. تو جب روح رب کی طرف سے ہے تو رب کی معرفت اور محبت ہمارے اندر موجود ہے. اب ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، اب ہمارے دل میں فوراً کیا آئے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے نا. اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم. جب اللہ تعالیٰ کی معرفت آ گئی تو ہمارے منہ سے کیا نکلا؟ ایاک نعبد، یعنی کہ یہ صرف جملہ بولتے ہوئے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سوچیں کہ ہم تو زار و قطار ہونا چاہیے ہم کو. تو ہم کہتے ہیں میں صرف اور صرف یہ کرتی ہوں، ایاک نعبد، اے اللہ تعالیٰ میں صرف تیری عبادت کرتی ہوں. اور اب میں ساری چیزیں سوچیں، اب میں صرف اللہ تعالیٰ تیری غلام ہوں، تو میرا مالک ہے، میں تیری اطاعت کرتی ہوں، میں تیری عبادت کرتی ہوں. یعنی کہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت سارے کی ساری، میرے رکوع، میرے سجدے، یہ نہیں کہ مزار پہ جا کے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. میرا محبوب، میرا مقصود، میرا مطلوب، سب کے سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ایاک نعبد کا تعلق جو ہے پہلی تین سے ہے. جو میں نے ترازو بنایا تھا تو ایاک نعبد اس طرف لکھا تھا، یاد آئے نا. تو ایاک نعبد کا تعلق پہلی تین آیات سے ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیات ہیں. ایک بہت مشہور قصہ جو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ جب شہر میں قحط پڑا تو ہر شخص جو ہے پریشان تھا کہ کس طرح سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرے. تو ایک غلام جو ہے وہ بہت خوش پھر رہا تھا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے اتنے خوش ہو، اتنا قحط پڑا لوگوں کو کھانے کو نہیں. کہ مجھے کیا فکر، میرا مالک جانے. یعنی کہ جو دنیا کا مالک ہے اس کے اوپر وہ اتنا مطمئن ہے کہ میرا مالک مجھے کھانا دے دے گا. اور جو رب العالمین جو ہمارے مالک یوم الدین بھی ہیں، اس دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، ہم ان پر اتنا زیادہ ہمارا وہ نہیں ہے. یعنی کہ ذرا سی آزمائش میں لوگ کس طرح سے جو ہے بے قابو ہو جاتے ہیں، کیا کیا جملے بولنے لگتے ہیں. وہ اندر سے تسلی ہی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی حل نکالیں گے. تو ایاک نعبد میں وہ ساری چیزیں ہیں کہ میرا مالک جو ہے وہ رب العالمین ہے، میرا مالک جو ہے وہ مالک یوم الدین ہے، اور وہی میرے اوپر رحم بھی کرے گا. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ مجھے معاف کرنے والا ہے. تو ایاک نعبد کہتے ہوئے ہمارے ذہن میں پورا تصور ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد کہ ایاک نستعین. اب ایاک نستعین کس کا جو ہے وہ مخفف ہے، جو آخر میں جو ہے وہ دعا مانگی جا رہی ہے. یعنی کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف تیری مدد چاہتے ہیں، تو جب ہم نے یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری اطاعت کرتے ہیں اور تیری نافرمانی نہیں کرتے، تو پھر ہمارے دل میں فوراً خیال آیا کہ اب یہ اتنی دنیا اتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ میں اپنی ذات کی حد تک تو صحیح رہ سکتی ہوں، لیکن ماحول میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. ماحول میں توازن نہیں ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی مزدور ہے، عورت کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوتا ہے. ایک زمانے میں دیکھیے عورت کا نام ہے وومین، عورت کو بہکانے والی ہے نا. جب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کو پڑھائیں گے تو یہ وومین کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں. اور کتنے سالہ صدیوں تک جو ہے عورت کو پراپرٹی بنا کے رکھا گیا، اس کو نہ تو میراث میں کچھ دیا جاتا تھا نہ کچھ کیا جاتا تھا. تو دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میں تو سمجھ ہی نہیں پاتی. اب میں کیا کروں،
اللہ تعالیٰ ایاک نستعین، میں تو تجھ سے ہی مدد چاہتی ہوں. یعنی کہ یہ ہمارے اندر احساس. اب نستعین کا جو میں نے آپ کو روٹ ورڈ بتایا تھا وہ اون تھا، عین واو نون اون. اون کا مطلب ہوتا ہے مدد، ہے نا. جب سین اور تے لگ جاتا ہے تو مدد چاہنا. اب مدد چاہنا جو ہے وہ ذرا اس کو تصور کریں کہ کس طرح کی مدد ہم چاہتے ہیں. ہم روزانہ صرف اگر فرض نمازیں پڑھیں تو ہم 17 دفعہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا واقعی ہمارا یہ مطلب ہوتا ہے؟ ہم تو تیزی سے پڑھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہ رہے ہیں. اور یہ کون سی مدد ہے؟ یہ کون سی مدد ہے یہ ذرا سمجھیں اچھی طرح سے. دیکھیے ایک تو وہ مدد ہوتی ہے کہ ایک شخص جو ہے فرض کریں کہ اس نے جو ہے ابھی پہلی کلاس میں داخلہ بھی نہیں لیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے بڑا ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈاکٹر بنا دے، اللہ تعالیٰ مجھے انجینئر بنا دے. کیا وہ بن جائے گا؟ کبھی بھی نہیں بنے گا. اس کے لیے کیا ہوگا کہ جب تک اس نے کوشش نہیں کی، اس نے میٹرک انٹر یا او لیول وغیرہ نہیں کیا اور اس کے بعد میڈیکل کے سارے جو ہے ٹیسٹ دیے، پھر اس کا ایڈمیشن ہوا، پھر وہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈاکٹر بنا دے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو مدد چاہ رہے ہوتے ہیں بغیر کوشش کے. اس لیے اس کا نستعین کا جو صحیح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آسکنگ فار ہیلپ وائل اسٹرگلنگ. اللہ سے اس وقت مدد جب آپ پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ہم کوشش تو کرتے نہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو ہدایت دے دے گا. کتنا عام جملہ ہے یہ. دوسروں سے کہتے ہیں کہ دعا کریں مجھے ہدایت مل جائے. وہ کسی نے بڑا اچھا واٹس ایپ پہ شیئر کیا تھا کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قرآن دے دیا، ہدی للمتقین مل گئی ہم کو. تو ہمارے اوپر تو کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. تو ہم ادھر ادھر لوگوں سے دعا کرواتے ہیں، خود بھی ایاک نستعین کہہ رہے ہیں لیکن اسٹرگل کر ہی نہیں رہے کہ نہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوپہر کو ہم چاہتے ہیں کہ پڑھ کے سو جائیں، ہم کو نکلنا نہ پڑے کہیں. مطلب ہم سب اپنے اپنے رویے سوچیں کہ اس دین کی راہ میں ہم کوئی مشکلات اگر سہنا ہی نہیں چاہیں. اور نعمان علی خان بس ینگ اسکالر ہیں، ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں ان کی شخصیت پچھلے دنوں کافی ڈسپیوٹڈ ہو گئی تھی، لیکن ظاہر علم تو ہم ہر ایک سے لے سکتے ہیں. اور انہوں نے اس چیز کی مثال اتنی زبردست دی کہ فرض کریں جو خواتین ڈرائیو کرتی ہیں، اگر آپ ہائی وے پہ ڈرائیو کر رہی ہیں اور آپ کا ٹائر فلیٹ ہو گیا یا کوئی بھی آپ کی گاڑی میں مسئلہ ہوا، آپ نے سائڈ میں گاڑی روکی اور آپ خود بھی لگی ہوئی ہیں کہ گاڑی کسی طریقے سے صحیح ہو جائے یا آپ ٹائر چینج کر دیں، اور ساتھ میں آپ نے آسکنگ فار ہیلپ کہ لوگوں کو اشارہ کرنا شروع کیا. آسکنگ فار ہیلپ وائل اسٹرگلنگ. اب اگر وہ بندہ آئے اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ بند کے بیٹھی ہوں، آپ تو کچھ نہیں کر رہی ہیں اور آپ چاہ رہی ہیں کہ وہ بندہ کرے، کیا وہ بندہ ہیلپ کرے گا آپ کی؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی ہیلپ چاہتے ہیں. آسکنگ فار ہیلپ وائل اسٹرگلنگ، یہ بالکل رٹ لیں کہ ہماری نیت، ہماری کوشش پہلے اور اس کے بعد دعا. اور ہم تو دعا بھی کرتے ہیں تو دعا کرتے نہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہے نا. ایاک نستعین جب ہم کہتے ہیں تو ہم کون سا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ہمارا تو دماغی بار بار کہیں اور چلا جاتا ہے. اور آپ نے یہ چیز اس ہفتے میں بھی ایکسپیرینس کی ہوگی کہ ہم سوچ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم بالکل سورہ فاتحہ اس طرح سے پڑھیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہو. شیطان کیسا ہم کو الجھا لیتا ہے، ہمارا دماغ ادھر ادھر چلا جاتا ہے فوراً. تو ہمیں کتنا یعنی فوکسڈ ہونے کی ضرورت ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب ہم مدد چاہ رہے ہیں تو پھر اب ہمیں یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم مدد کس چیز میں چاہ رہے ہیں. مدد کس چیز میں چاہ رہے ہیں؟ ابھی تم نے صرف یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تب کس چیز میں مدد؟ اب پہلی دعا اللہ تعالیٰ نے کیا سکھائی؟ اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ سورہ فاتحہ کا تیسرا حصہ شروع ہو گیا. بہت ہی شارٹ سا ہے یہ، کیونکہ بعد میں بھی آتا رہے گا تو میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گی تاکہ ہمارا تسلسل برقرار رہے. ورنہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب بھی میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتی ہوں تو مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ بہت چیزیں میں چھوٹ گئی، نہیں کر پائی، کیونکہ اس کا حق ادا نہیں ہو پاتا. کیونکہ ظاہر جب الحمدللہ رب العالمین میں نے کیا تبھی میں شکر پہ تو بولی ہی رہی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمارے مینٹل ہیلتھ وتھ گائیڈنس فرام قرآن ہے تو اس میں بھی کچھ ہم شکر پہ بات کریں گے. تو اب دعاؤں میں پہلی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا سکھائی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی سے مدد چاہیے
یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اچھا بنگلہ چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے، اچھی نوکری چاہیے، کچھ نہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہے نا، ہدایت دے ہم کو. اچھا وہاں بھی کیا تھا، ایاک نعبد نستعین، یہ ایک اجتماعیت، یعنی اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم نعبد و نستعین کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کیا ہمیں کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائیں. اچھا اب ہدایت جو لفظ ہے ہدا، ہدا پہ میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں، جب میں نے وہاں پہ قدر فہدا سورہ اعلیٰ کی آیت جب ہم نے کی تھی، سب اسم ربک الاعلیٰ، اور یہ قدر فہدا کی، تو کیا بات بتائی تھی کہ ہدا میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ہدایت میں؟ یاد ہے کسی کو؟ ہدایت کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر یہاں پہ کون سی ہدایت کا ذکر ہے وہ ہم بات کریں گے. دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم، جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں. ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی اہدنا الصراط المستقیم ہی کہہ رہا ہے نا. اور اولیاء اللہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں. انبیاء پڑھتے ہیں تو وہ بھی اہدنا الصراط المستقیم. تو ہمارے حساب سے تو انبیاء تو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہیں، تو وہ کون سی ہدایت مانگ رہے ہیں؟ اولیاء اللہ کون سی ہدایت مانگ رہے ہیں، میں کون سی مانگ رہی ہوں، اور بچہ کون سی ہدایت مانگ رہا ہے؟ مانگ سب ایک ہی رہے ہیں، لیکن ایج اور وہ ایکسپیرینس سے بچہ اپنی ماسٹریٹ کے لحاظ سے مانگ رہا ہے، اولیاء اپنی بالکل اپنے لیول کے حساب سے مانگ رہے ہیں. اور جیسے میں ہوں تو میں تو ظاہر ہے بالکل ہی کچھ بھی نہیں ہوں، تو میں اپنے لحاظ سے ہر شخص اپنے حساب سے مانگ رہا ہے. اچھا اس میں جو ہے ہدایت کے 3 درجے سمجھتے ہیں. ایک ہے ہدایت عام، یہ آپ لوگ اپنی سورہ اعلیٰ کی تفسیر کھول کے دیکھیے گا، آپ سب نے لکھا ہوگا ہے نا. یہ مفتی محمد شفیع کی میں بات بتا رہی ہوں، میری بات نہیں ہے، میں نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں، میں بار بار یہ بات بتاتی ہوں، اس لیے میں ریفرنس بتا دیتی ہوں. مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں کہ ہدایت جو ہے وہ 3 طرح کی. ایک ہدایت عامہ، عام ہدایت ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان کو قدر فہدا، ان کی تقدیر مقرر کی اور ان کو گائیڈ کیا. یہاں مقصد کیا ہے؟ گائیڈ کرنے سے. جیسے مچھلی کو پیدا کیا تو اس کو تیرنا سکھایا، پرندے کو پیدا کیا تو اس کو اڑنا سکھایا. انسان کا بچہ تو 1 سال تک چل ہی نہیں پاتا ہے نا. تو ہر ایک کو جو ہے، مچھر کو کچھ اور سکھایا، کاکروچ کو کچھ اور سکھایا ہے نا. قدر فہدا، ہر ایک کو پیدا کیا، ہر ایک کا اندازہ بھی مقرر کیا. تقدیر یہ نا، اندازہ مقرر کرنا. اور اس میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لطیفہ بھی سنایا تھا. یہ تفسیر کے بیچ میں لطیفہ سنانا ویسے تو شاید کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن اس سے بعض اور چیز بہت اچھی سمجھ میں آ جاتی ہے. کہ ایک چوہے کے بچے نے جو ہے ہاتھی کے بچے سے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 1 سال. پھر ہاتھی کے بچے نے چوہے کے بچے سے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ تو وہ بہت شرمایا، کہنے لگا عمر تو میری بھی 1 سال ہے، لیکن میں کچھ دبلا رہ گیا ہوں. لیکن وہ دبلا نہیں رہ گیا، وہ قدرا، اس کو اتنا ہی ہونا ہے. چاہے اس کے 100 سال بھی ہو جائیں گے، اگر تو اس کے ظاہر ہے کہ اس کی عمر اتنی ہوتی ہی نہیں. تمام جانوروں کی عمر بھی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے کہ میکسیمم کتنی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قدرہ، تقدیر بھی مقرر کی، اور اس کے حساب سے چوہے کو بھی بتا دیا کہ اس کا کیا کام ہے، اور ہاتھی کو بھی بتا دیا کہ اس کا کیا کام ہے. تو یہ تو ہے عام ہدایت. کیونکہ ویسے تو ہم بایولوجی جو پڑھتے ہیں، بایو کا مطلب کیا ہے؟ لیونگ تھنگ، اور لوجی کا مطلب ہے اسٹڈی. اس میں ہم کہتے ہیں زوالوجی اور باٹنی ہے نا. ویسے تو ہم پودوں کو کیا کہتے ہیں کہ نان لیونگ. لیکن جو مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ان میں ایک حد تک جو ہے وہ زندگی کا عنصر ہے. اور اس کی ساری جو ہے دلیلیں آپ سب کو بھی پتہ ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ممبر سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، جب ان کا ممبر بن گیا تو پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا ہے نا. اور پھر وہ کنکریوں میں سے جو ہے بنبناہٹ کی تسبیح کی آواز آنا، پھر پہاڑ جو ہے ساتھ پڑھنا، یہ ساری بہت ساری ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں بھی ایک حد تک تو ہوتی ہے نا. تو وہ ہدایت ان کے اندر بھی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ہر چیز جو ہے وہ کائنات میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے نا. لیکن جو ہے ان کے اندر عقل نہیں ہے، تو اس لیے ان کی جو ہے ظاہر ہے کہ ان کی پکڑ نہیں ہے. جی ثانیہ. ہاں بالکل بالکل صحیح ہے.
تو اب یہ دیکھیں یہ عام ہدایت ہو گئی ہے نا کہ کس طریقے سے زندگی کس کو گزارنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اس کے بعد ایک خاص ہدایت ہے. خاص ہدایت کیا ہے؟ وہ انسان اور جن جو صاحب شعور ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اندر جو ہے ودیت کر دی کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا سچ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات جو ہے ان کے سامنے رکھ دی، ان کو پہچان سکھائی، معرفت اور محبت دی. یہ کیا ہوا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے جو ہے وہ کتابیں نازل کی ہیں. تو یہ ہے خاص ہدایت جس کے ہم لوگ مکلف ہیں، ہم تک خاص ہدایت پہنچ چکی ہے نا. پھر اس کے بعد تیسرے درجے میں خاص الخاص ہدایت. وہ کس کے لیے ہے؟ جیسے انہوں نے بتایا نا اپنے لیول کے حساب سے. اب انبیاء بھی اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہے ہیں نا، تو ان کو خاص الخاص انبیاء کے ذریعے انبیاء کو جو ہے خاص الخاص ہدایت. انبیاء کو خاص ہدایت ہے، ان کے ذریعے ہمیں ہمیں تو مل گئی، ہمیں خاص ہدایت مل گئی. اب وہ جو مانگ رہے ہیں تو وہ خاص الخاص ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں برکت دے، ہمارے عمل میں برکت دے. اور اے اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن اس طرح سے پڑھوا، اس طرح سے عمل کروا جس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ چاہتے ہیں. تو یہ بھی تین طرح کی جو ہدایت کیا ہوئی، ایک ہدایت عام ہو گئی، ایک ہدایت خاص ہو گئی، اور ایک خاص الخاص ہو گئی. اس میں ہر طرح کے لوگ جیسے فٹ ہو جاتے ہیں نا. اور اس کی ایک مثال جو ہے کہ وہ انسان جن تک جو ہے وہ ہدایت نہیں بھی پہنچتی، ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان رکھی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ حکیم لقمان نہ وہ نبی تھے نہ وہ ولی تھے، لیکن ان کے اندر ایسی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت ان کے نام کر دی، اور ان کی حکمت کا ذکر قرآن میں ہے. اسی طرح سے چین کا فلسفی ہے جس کا نام کنفیوشس ہے، وہ ان تمام باتوں کا ماننے والا تھا. حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوا لیکن وہ ساری باتیں مانتا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. پھر آپ کو بہت ساری چیزیں میں پہلے بھی مثال دیتی رہی ہوں کہ لوگ مان تو لیتے ہیں لیکن پھر مسلمان نہیں ہوتے. تو ان کی ظاہر کہ ہم جب کفر کا موضوع پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ چیزیں کور ہو جائیں گی. تو اب جو پہلی دعا ہم نے مانگی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے. ہم اپنے لیول کے حساب سے اپنی کمی اور کوتاہی پہ نظر رکھیں گے اور ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے. اچھا، جب ہم ہدایت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سیدھا راستہ. سیدھا راستہ. ہاں، وہ تو صراط مستقیم آ گیا نا. دین کا ہے نا. یہ بالکل نے صحیح بات کی کہ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ دین کا. حالانکہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو سیدھا راستہ ہم کو دکھا، سیدھا راستہ، تو اس میں دنیا بھی آ جاتی ہے. یعنی دنیا میں بھی اگر ہم کوئی کام کرنے چلیں، فرض کریں قرآن سیکھنے چلیں، یا ہم انجینئر بننے جا رہے ہیں، یا ہم کوئی اور کام کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دکھا دیں تاکہ صحیح طریقے سے ہم اس تک پہنچیں، ہے نا. اب یہ جو صراط مستقیم ہے، اس کے بارے میں آپ کو حدیث تفسیر ابن کثیر کی سناتی ہوں.
جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے، جسے کافی اچھا سمجھ میں آ جاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ، کیونکہ اہدنا کے بعد جو صراط مستقیم ہے، دیکھیں صراط جو ہے اس کا مطلب ہے راستہ، اور مستقیم کیا ہے؟ سیدھا. اور مستقیم کا جو ہے روٹ ورڈ کیا ہے؟ قامہ یقوم ہے نا، قیام بھی سیدھا کھڑا ہونا، اور سیدھا کھڑا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اسی سے جو مستقیم سین تے لگ گیا، یعنی کہ سیدھا کھڑے ہونا چاہنا ہے نا. اچھا، صراط کا کوئی پلورل نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں. صراط کا کوئی پلورل نہیں ہوتا، کوئی جمع نہیں ہوتا، صراط ایک ہی ہے. تو صراط مستقیم وہ واحد راستہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا ہے. تو احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صراط مستقیم ما یقوم ہے نا، قیام بھی سیدھا کھڑا ہونا، اور سیدھا کھڑا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اسی سے جو مستقیم سین تے لگ گیا، یعنی کہ سیدھا کھڑے ہونا چاہنا ہے نا. اچھا، صراط کا کوئی پلورل نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں. صراط کا کوئی پلورل نہیں ہوتا، کوئی جمع نہیں ہوتا، صراط ایک ہی ہے. تو صراط مستقیم وہ واحد راستہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا ہے. تو احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صراط مستقیم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ہے، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ اسلام ہے. اور اس کو جو ہے ایک حدیث سے اور واضح ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ صراط مستقیم کے، ایک تصور کریں کہ ایک راستہ ہے سیدھا، جب سیدھا راستہ جا رہا ہے تو ایک تو اس کا انٹرنس ہوگا اور ایک ایگزٹ ہوگا، ایک جہاں سے داخل ہم ہو رہے ہیں اور ایک جہاں سے نکل رہے ہیں. تو دو دروازے تو یہ ہو گئے. تو صراط مستقیم کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ہے نا، غور سے سنیے گا. اور ان دیواروں میں بھی کچھ کھلے دروازے ہیں جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں. صراط مستقیم کے جہاں سے ایگزٹ ہے اس پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے اے لوگو تم لوگ اس سیدھے راستے پر چلو اور ٹیڑھی راہیں مت اختیار کرنا. اور دوسری طرف جو دیوار میں دروازے ہیں وہاں سے بھی لوگ اس کو بلاتے ہیں. اور سامنے سے جو پکار رہا ہے وہ کہتا ہے، جب کوئی شخص ان دروازوں کو کھولنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ان دروازوں کو نہ کھولو. تو پکارنے والا کہتا ہے کہ خبردار ان دروازوں کو نہ کھولو، بس صراط مستقیم تو اسلام ہے، دیواریں اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. دیواریں اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جو دونوں طرف ہیں، اور کھلے دروازے حرام کے راستے ہیں جن سے بچنا ہمارے پر لازم ہے. اور دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے جو ہم کو بلا رہا ہے، اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا ضمیر ہے. یعنی جب ہم دیواروں میں جو کھلے راستے ہیں جن میں پردے پڑے ہوئے ہیں وہاں سے کوئی ہم کو پکارتا ہے تو ہمارا اوپر سے جو پکارنے والا ہے وہ ہمارا ضمیر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ادھر مت جاؤ. اور سامنے سے جو پکار رہا ہے وہ قرآن ہے. تو یہ ہے صراط مستقیم. یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ پوری حدیث دی ہوئی ہے، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ دیواریں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان سے باہر ہمیں جانا نہیں ہے نا. لا تقربوا هذه الشجرہ، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا نا، تو اس سے باہر ہم کو جانا نہیں ہے. حالانکہ ادھر بھی وہ دروازے بھی کھلے ہیں جو کہ حرام کے راستے ہیں، وہ ہم کو بار بار بلاتے ہیں. اس کی مثال میں جو دیتی ہوں اس طرح سے کہ جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ہائی وے پہ، خاص طور پہ باہر کے ملکوں میں بہت فاسٹ ڈرائیونگ ہوتی ہے، منیمم اسپیڈ 100 کی ہوتی ہے. اگر میں ادھر ادھر دیکھوں گی تو میں سامنے فوکس ہی نہیں کر پاؤں گی، ہے نا. ایک زمانے میں جب یہ راستے طرح طرح کے بن رہے تھے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ سگنل فری کوریڈور. تو سگنل فری کوریڈور کون سا ہے؟ صراط مستقیم. یعنی کہ ہم سیدھا قرآن کی بات سنیں، اللہ تعالیٰ کی بات سنیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل بنائیں تو ہم سیدھے جنت میں سگنل فری کوریڈور کے ذریعے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نا. فری وے بھی اس کو کہتے ہیں نا. تو ہمارے دل میں یہ بس ہونا چاہیے، جہاں کوئی حرام کی بات ہو، کوئی نافرمانی کی بات ہو، مجھے اس کا نہیں سننا. اپنی ضمیر کی آواز جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سناتے رہتے ہیں ہم کو. کئی دفعہ ہم کسی پر غصہ کر کے آ جاتے ہیں، فوراً ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے نہیں ہم نے کچھ گڑبڑ کی ہے نا. اور یہ ضمیر ہمارا اس وقت زیادہ جاگے گا جتنا ہم قرآن پڑھیں گے.
اگر ہم قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں گے نہیں تو ہم ضمیر کو تھپک تھپک کے سلا دیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اپنے نفس کو اپنے نفس کی شرارتوں کو جو ہے وہ غالب لے آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. تو اہدنا الصراط المستقیم میں وہ سیدھا راستہ جو ہم سب کو انشاءاللہ تعالی جنت میں لے جائے, ہے نا. ایک تو یہ دین کا, اور دنیا میں بھی جو کچھ ہم کر رہے ہیں, ظاہر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی ہم کو آئیڈیا دیں, کوئی چیز تو ہم استخارہ کر لیں, حاجت کی دعا پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح رخ پہ رکھے, اور جو بھی ہم دنیا میں بھی فیلڈ اختیار کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جس طرح کوششیں کر رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھی کر رہے ہیں. ٹائم اصل میں ہو گیا, میں 4:25 میں ابھی 5 منٹ ہے, آدھا گھنٹہ تو اس کے لیے چاہیے نا. میں یہ پورا کر لوں تاکہ یہ کنٹینیوشن ختم نہ ہو نا. میں چاہ رہی ہوں کہ سورہ فاتحہ کم سے کم ہو جائے تو اچھا ہے. ویسے تو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں رہ جائیں, لیکن ایک تسلسل میں ہوتی ہے تو بات الگ ہوتی ہے نا. تو اب اہدنا الصراط المستقیم جب ہم نے مانگا تو اس کی جو ہے باقی جو حصہ ہے وہ کیا ہے کہ ایک تو مثبت ہے اور ایک منفی ہے. جب بھی ہم کوئی چیز جو ہے فرض کریں کہ کوئی بھی دنیا میں بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم پازیٹیو چیزوں پر فوکس کرتے ہیں اور نیگیٹو چیزوں کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر غالب نہ آئیں, ہے نا. تو اب یہاں پہ اس کے دو, ایک مثبت رویہ, ایک منفی. مثبت میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اب وہ ہم سب کو پتہ ہے جتنے بھی لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے, وہ بھی پورا کوئی کسی کو یاد ہے تو پڑھ کے سنا دے, ورنہ میرے پاس سارے ریفرنس میں بتاتی چلی جاؤں گی. اس میں کس چیز کا نام ہے؟ اولئک نبیون صدیقین شہداء والصالحین, ہے نا. اور اسی کے ساتھ اولئک یعنی وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں, ماں, ہے نا. تو وہ سارے ہیں. تو اس میں انبیاء تو ہیں ہی ظاہر, انعمت علیہم. انعمت علیہم کا کیا مطلب؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا, جو بلیسڈ پیپل ہیں. اور بلیسڈ پیپل صرف دنیا ہی میں نہیں, آخرت میں بھی. اب آپ انبیاء کا ہی سوچیں تو دنیا میں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ بلیسڈ نہیں تھے, ظاہر جتنی ان کو مشکلات ہوئیں, لیکن ان کو وہ مشکلات نہیں نظر آتی تھی. ان کو یہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور اس کو ان کو بہترین نظر ملے گا. خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری آپ سیرت پہ نظر ڈالیں, کوشش کریں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ایک سیرت کی بک ضرور ختم کریں. آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے بالکل چھوٹی سی چھوٹی جو ہے وہ آپ کے لیل و نہار 10 لے کے آئی ہوں. ہمارے پرانے لوگوں کے پاس تو ہوگی, جو نئے لوگ ہمارے ساتھی ہیں وہ اس میں سے لے لیں. اور اس کے 5 جو والیوم ہیں وہ میں نے منگایا تھا, تو پہلے حصہ اول نہیں مل رہا تھا, تو دوسری جو ہے وہ 5 حصوں کی ہے, تو وہ 2-3 وہ میں نے لے لیے. تو وہ جو لوگ لینا چاہیں وہ لے لیں. رحیق المختوم ہے, ایک بہت چھوٹی سی کتاب ہے کہ مومن کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے, وہ میں نے سوچا تھا کہ بانٹ دوں گی, ہے نا. کیونکہ یہ نہیں کہ صرف ربیع الاول میں ہی ہم سیرت پہ پڑھیں, ہم تو پورے سال پڑھیں اور پورے سال پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے, نا. تو یہاں پہ جو ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو انعمت علیہم کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. کیونکہ ظاہر ہے ہم تو دنیا کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ اچھا فلاں کے پاس بنگلہ ہے اور گاڑی ہے, اور فلاں تو KDA میں رہتا ہے, فلاں ڈیفینس میں رہتا ہے, اور فلاں لالو کھیت میں رہتا ہے, اور ہم تو اس طرح سے لوگوں کو کلاسیفائی کرتے ہیں, اور اس طرح سے ہمارے ذہن ان کے لیے بنے ہوتے ہیں, ہے نا. کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو تقویٰ کی بنیاد پہ ہی دیکھتے ہیں انسان کو. ہو سکتا ہے جو جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ مچھر کالونی یا بھینس کالونی میں رہ رہے ہیں اور ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے, ان کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری کریں گے. اور ہم جو بہترین علاقوں میں رہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا کیا حال ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو انعمت علیہم میں شامل کرے, جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو وہ تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نساء میں پڑھیں گے, اور اگر کچھ بچ گیا تو انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی. کیونکہ ہمیں جب بھی میں قرآن پڑھاتی ہوں میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ ختم کرنے کے چکر میں ہمیں نہیں رہنا. ہم جتنی دیر میں بیٹھیں, جتنا بھی پڑھیں, پورا ہم ایبزارب کر کے, جذب کر کے, سمجھ کے اور عمل میں لا کے جو ہے اٹھیں. ایسا نہ کہ نہیں سورہ فاتحہ ختم کرنی ہے آج, ہر سورت ختم کرنی ہے, تو یہ ہمیں نہیں کرنا ہے. تو یہ ہو گیا انعمت علیہم. پھر اس کے بعد یہ کیا مثبت لوگ یہ ہیں, ان کا راستہ اللہ تعالیٰ ہم کو دے. پھر دوسرا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین,
ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے مجھے اللہ تعالیٰ جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اب جب ہم تفسیر کی بات کر رہے تھے تو آپ کو یہی بتایا تھا کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے، اسی لیے ہم نے انعمت علیہم کی تفسیر پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 بتا دیا. اب مغضوب علیہم کی تفسیر بھی خود قرآن سے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 ہے اگر میں بھول نہیں رہی کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. یہ کس کے بارے میں ہے؟ بنی اسرائیل یعنی یہودی. یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اللہ کا غضب جو ہے یہاں بھی ذکر ہے، سورہ مائدہ میں بھی ذکر ہے کہ لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے. اور پھر وہ ضربت علیہم الذلۃ دو جگہ یہ آئے. اور یہ بہت ہی تفصیل طلب ہے، پورے 1.5 گھنٹہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ. وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آئے گی وہ اس کو پوری تفصیل سے ہم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کی راہ سے مجھے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا. ان کے اوپر کیوں غضب نازل ہوا تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آگے ضالین. ضالین کون ہے؟ ضالین جو ہے وہ نصارہ ہیں، نصارہ ہیں یعنی کہ عیسائی جن کو ہم کہتے ہیں. اور ضالین کا مطلب ہے کہ گمراہ، جنہوں نے اپنی راہ گم کر دی. اب ان دونوں کا فرق دیکھیں. اس میں جو ہے علماء اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ افراد اور تفرید. تفرید کس کو کہتے ہیں؟ کم کرنے کو. افراد کہتے ہیں بڑھانے کو. ہم کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں نہ تفرید کرنی ہے نہ افراد کا شکار ہونا ہے. تو تفرید کس نے کی تھی؟ یہودیوں نے، ہے نا، بنی اسرائیل نے. انہوں نے کس طرح سے تفرید کی تھی کہ ان کے پاس 10 کمانڈمنٹس آ گئے تھے، شریعت پوری آ گئی تھی، لیکن ان کی نفس کی شرارتوں اور ان کے نفس کے تکبر نے ان کو اس پر عمل نہیں کرنے دیا. علم تھا، عمل نہیں تھا، اس لیے وہ مغضوب علیہم ہوئے. اور ضالین کون ہے؟ نصارہ. نصارہ جو ہے انجیل میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکمت، وزڈم ہے، خطابات ہیں، لیکن شریعت نہیں ہے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلو کیا. غلو کس کو کہتے ہیں؟ جس کا جو رتبہ ہے اس سے بڑھا دینا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا. تو ان کے پاس، حالانکہ وہ عمل والے ہیں، وہ اتنے عمل والے ہیں کہ آپ آج بھی دیکھیں کہ جتنے چیریٹی کے کام ہیں سارے کرسچنس کرتے ہیں، ہے نا. اسکول وہ بناتے ہیں، ہاسپٹل وہ بناتے ہیں، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں. اور تبلیغ، پریچنگ بھی وہی کرتے ہیں، یہودی نہیں کرتے. یہودی کسی کو یہودی نہیں بناتے. عیسائی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کو عیسائی بنا دیں. تو نیکی کے کام سب وہ کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے. انہوں نے جو ہے عیسیٰ کے معاملے میں غلط کیا، ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا. اچھا، اس میں جو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اس میں ان کی نیت میں دخل نہیں ہوتا، اتنا برا نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ علم ان کے پاس نہیں ہوتا، جہالت ہوتی ہے. حالانکہ وہ یہ سارے کام محبت میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن غلط کر جاتے ہیں، اس لیے ضالین اپنی راہ گم کرتے ہیں. اب اسی چیز کو آپ مسلمانوں پر بھی سوچیں. مسلمان بھی بہت سارے غلط کرتے ہیں. مسلمان بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیتے ہیں، ہے نا. یہی تو ہے غلط. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کے برابر کھڑا کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا رتبہ ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے. یہ ساری باتیں ابھی اس میں. تو ہم میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن علم کی کمی کی وجہ سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان کو حکمت اور محبت سے سمجھائیں، بجائے اس کے کہ ان کو الگ کر دیں. کیونکہ وہ ان کے اندر محبت بھی ہوتی ہے اور وہ محبت میں یہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو علم ہی نہیں ہے. تو یہ تو موٹی موٹی تفسیر ہو گئی. اب جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم ضرور کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ سورہ بقرہ بھی شروع کریں. لیکن ابھی بھی ظاہر ہے کچھ مل کے دعا پڑھ لیں. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء
الحجة يا رب العالمين.